أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق اللہ العظیم۔ سری ہے ذرا برونٹ پانے ایک جائے شوق سان اس پہ میں نے بوزن سنا ڈاک گو صرف بزرگن کے مجبوری سے سورہ طٰ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جس نے میری یاد سے میری نصیحت سے منہ موڑا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے۔ زنقا تنگی کو کہتے ہیں، مگر یہ عام قسم کی تنگی نہیں، اس کا ایک خاص معنی ہے، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ تنگی محسوس کرے گا، جیسے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کی معیشت، اس کے گزران کو تنگ کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب وہ سوال کرے گا اے بار الہ، دنیا میں تو میں دیکھنے والوں میں تھا، یہاں آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، تو اللہ کا ارشاد ہوگا کہ ایسا اس لیے کہ تیرے پاس میری آیات آ چکی تھی دنیا میں، لیکن تم نے ان کو بھلا دیا یا انہیں نظر انداز کر دیا، اس لیے آج تم بھلائے جا رہے ہو۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں، اس کے یہ معنی ہے کہ تم کو ایسے اس ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے گا کہ تمہاری اب کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہاں تم رہو گے اب اور تکلیف پہ تکلیف جھیلتے رہو گے۔ ایسا اس لیے آج کی آیت ہے وَكَذَلِكَ، ایسا اس لیے ہوگا، یہ اسی لیے ہوگا، یعنی ان کی دنیا کی زندگی تنگ اور آخرت میں ان کو پھینک دیا جائے گا اس ڈسٹ بن میں، ابدی کوڑی خانہ ہے وہ، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ یعنی ایسا اسی لیے کہ وہ اسی قابل تھے، وَكَذَلِكَ نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسی قابل ہیں لہذا ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو، من اسرف جو حد سے نکل جائے، جو حد سے بڑھ جائے اس کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے، بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور نمبر ایک جو حد سے گزر جائے، نمبر دو وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور جو اس کی یعنی اپنے رب کی آیات پہ ایمان نہیں لاتا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، اس کو بھی یہ سزا دی جاتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ اور آخرت کا عذاب تو شدید تر ہے، یعنی اس سے بھی سخت ہے آخرت کا عذاب۔ وَأَبْقَى اور وہ زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، ابقا باقی رہنے والا ہے، یعنی زیادہ دیر تک وہ ہے عذاب ہوگا۔ افلم یہدی لہم، افلم کیا نہیں، یہدی ہدایت دی لہم ان کو، کیا انہیں راہ راست پر یہ چیز نہیں لائی؟ کون سی چیز؟ کم اہلکنا کہ کتنوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، یعنی کتنی ہی ایسی قبلہم من القرون ان سے پہلے، من القرون بہت ساری امتیں، بہت ساری جماعتیں ایسی گزری ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے۔ یمشون وہ چلتے ہیں، فی مساکنہم ان کی بستیوں میں، ان کی مساکن میں سے گزرتے ہیں، یہ یعنی ان کو دیکھتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں۔ عربوں کا یہ حال تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ تجارت کی غرض سے کبھی شام کی طرف جا رہے ہیں اور کبھی یمن کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں بہت سارے ایسے مقامات تھے
جہاں کبھی بستیاں تھیں، چہل پہل ہوا کرتی تھی، اور ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان پر عذاب نازل کیا، ان کو پہ و بالا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا دیکھیں اس میں کیا درد ہے، اس میں یعنی کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر جن بستیوں سے گزرتے ہیں، اگر یہ عقل سے کام لینے والے ہوتے، سوچتے کہ بھائی یہاں کبھی بہت زیادہ چہل پہل ہوا کرتی تھی، خوبصورت بستیاں تھیں، رہن سہن تھا، چلتے پھرتے تھے، تو آج یہ نہیں ہے۔ کیا وجہ اس کی ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو فرمایا کیا راہ راست پر نہیں لا سکی یہ چیز، یعنی ان کا وہ دیکھنا، اجڑی بستیوں کا دیکھنا انہیں راہ راست پر نہ لا سکا، کیا اس کو دیکھ کر بھی یہ راہ راست پر نہیں آئے؟ یمشون فی مساکنہم، اس سے حال کی طرف اشارہ ہے، نہیں مکہ کے یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، چلتے ہیں، ان کی بستیوں میں سے، ان تباہ شدہ بستیوں میں سے گزرتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، اور ایک مطلب یہ بھی اس کا ہے یمشون فی مساکنہم، ماضی کی طرف، یعنی وہ لوگ جو یہاں رہتے تھے اور اس بستی کی، یہ جو بستی ہے ان کے راستوں میں چلتے پھرتے تھے، ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ ایک معنی اس کی یہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہاں حال ہی کی طرف لیا ہے کہ مکہ کے لوگ جاتے ہیں وہاں، ان بستیوں میں سے گزرتے ہیں، اور ان تباہ حال بستیوں کو دیکھ کر بھی کیا راہ راست پر نہیں آئے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں ہیں، لآیات، نشانیاں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے، اہل دانش کے لیے، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ نہا پہلے بھی کہا تھا، نہیتن کی جمع ہے، نہیتن ہوتا ہے روکنا، اس کی جمع ہے، روکتی ہے عقل غلط راہوں پہ چلنے سے، جو عقل ہوتی ہے اسی لیے اس کے لیے عقل کہا گیا ہے نہا، اولی النہا، عقل والے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی سب لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سب لوگ نہیں سدھرتے، سدھرتے وہی ہیں جنہوں نے اپنی اس عقل کو سلیم رکھا ہوگا، وہ عقل سلیم والے ہی ان آیات سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ بھی آیات تھیں، جب ان بستیوں میں سے گزرتے تھے کافی تھا سبق، تھوڑی دیر کے لیے رکتے، توسم کرتے، غور و فکر کرتے کہ یہ کیوں تباہ ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو سکتا، جب ان کے ساتھ ہم نے کیا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بے وفائی کی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، تو ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا، لہذا تم کو بھی ہم تہس نہس کر سکتے ہیں۔ یہ مکہ والوں کے لیے ایک وارننگ تھی، اور ہمارے لیے بھی ایک ہے۔ اگر ہم بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، اگر ہم نے بھی اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا، اس کو دوسرا درجہ دیا، تو اللہ بچائے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری نعوذ باللہ نہیں اللہ کو۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور لو اگر لا نہ ہوتا، کلمتن ایک بات، یعنی ایک فیصلہ نہ ہوتا، سبقت جو ہو چکا ہے پہلے، یعنی پہلے سے اگر وہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، میں رب کا، تیرے رب کا، جو تیرے رب نے پہلے ہی ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک وقت، ایک مدت دینی ہے، ایک میعاد مقرر کرنی ہے کہ کب ہم ان کو پکڑیں گے، تب تک ہم انہیں مہلت دیں گے۔ سبقت میں رب کا لکان لزاما، تو چمٹ جاتا ہے ان کے ساتھ عذاب، وہ اجل مسمى، اور میعاد مقرر نہ ہوتی۔ یہاں تقدیم اور تاخیر ہے، اس چیز کو یاد رکھیں، تقدیم اور تاخیر کیا معنی، یعنی لکانہ لزامہ پہلے آیا ہے، بعد میں اجل مسمى ہے۔ اگر جب پڑھیں گے، یہ سٹائل ہے لکھنے کا، اس میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، یہ پہلے ہے اصل میں ہے، یہ تقدیم ہے، اس میں اجل کس طرح سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى، پھر آخر میں ہم پڑھیں گے لکانہ لزامہ، سمجھنے کے لیے پڑھیں گے ویسے ہی جیسے یہاں لکھا ہے، سمجھنے کے لیے کہ اگر وہ فیصلہ، یعنی وہ ایک بات، یعنی طے شدہ بات، فیصلہ پہلے سے نہ کیا ہوتا تیرے رب نے، اور وقت مقرر نہ کیا ہوتا، یعنی عذاب کا وقت،
سزا دینے کا وقت، تو کیا ہوتا؟ لکانا لزاما، تو چمٹ گیا ہوتا، لگ گیا ہوتا اب تک ان کو عذاب۔ یعنی اگر یہ عذاب سے ابھی تک رکے ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو طاقت نہیں ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو ان کی یہ ہٹ دھرمی پسند ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں ایک وقت رکھا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں آپ پڑھیں گے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی مشہور تفسیر مظہری، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیوں رکھا ہے، ایک وقت کیوں رکھا ہے، کیوں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قیامت کے لیے ہی کیوں رکھا ہوگا؟ تو فرمایا کیونکہ آخری نبی ہے، ان کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے، لہذا وہ رحمت للعالمین ہے، ان جن پر یعنی ان کی ذمہ داری تھی ان تک پہنچانے کی یہ پیغام، ان کو مہلت دی جائے گی قیامت تک۔ بالکل جس طرح پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا جاتا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، آج کل ایسا عذاب نہیں ہوتا کہ کسی قوم کو بالکل ہی نیست و نابود کر دیا جائے۔ ہاں کسی علاقے پہ عذاب آج بھی آ سکتا ہے، کسی بستی پر الگ سے عذاب آ سکتا ہے، لیکن الگ الگ جماعتوں پر آ سکتا ہے، لیکن من جملہ کسی قوم کو سرے سے مٹا ہی نہیں دیا جائے گا۔ رحمت للعالمین ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصبر علی ما یقولون، اے حبیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر ما یقول جو یہ بناتے ہیں، یعنی جو آپ کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں، باتیں چھاڑتے ہیں، مختلف قسم کے طنز، مختلف قسم کی چیزیں جو بتاتے ہیں، اس پر آپ صبر کریں۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَسَبِّحْ اور تسبیح کریں، بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تسبیح اور حمد، قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح اور تسبیح کریں آپ، واطراف النہار اور دن کے کناروں پر، لعلک ترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب جو یہ آیت کریمہ ہے، اس سے مراد بہت سارے مفسرین نے نمازوں کے اوقات لی ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں یہ عام قسم کی تسبیح ہے، حمد ہے، ہر وقت بیان کی جانی چاہیے۔ تو پہلی چیز فاصبر علی ما یقولون، ایک تو صبر کرنا ہے، اور پھر صبر کے ساتھ نماز کا ذکر۔ نماز اب کون کون سی؟ جو پہلی کہی قبل طلوع الشمس، یہ کون سی نماز ہوگی؟ نماز فجر۔ قبل غروبها، غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر نماز۔ ومن آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں، رات کے لمحات میں، عشاء اور تہجد، عشاء اور تہجد کی نماز اس سے مراد ہے۔ فسبح و اطراف النہار اور دن کے کناروں پر، اس سے مراد ظہر اور مغرب ہے، دو۔ اور کچھ نے لکھا ہے اس میں مراد عصر بھی ہے، ظہر عصر اور مغرب، لیکن ظہر اور مغرب ہم لیں گے کہ جو کچھ زیادہ مفسرین نے لکھا ہے، تو یہ اس طرح سے 6 اوقات آتے ہیں، 5 جو فرض نمازیں ہمارے لیے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تہجد بھی چونکہ فرض ہی تھا، تو یہ 6 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں ایک بات اور بھی آپ یاد رکھیں، تسبیح اور حمد، یعنی پاکی بیان کرنی ہے اپنے رب کے حمد کے ساتھ۔ پاکی آپ سمجھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ پاک کس چیز سے؟ ہم پاک سے مراد صرف صاف لیتے ہیں۔ پاک وسیع ایک ٹرم ہے، یعنی وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ کبھی تھکتا نہیں، وہ کبھی بھی تھکتا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو موت ہے یا اس قسم کی اور کمزوریاں ہیں، ان تمام کمزوریوں سے وہ پاک ہے۔ وہ ہر وقت دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، کوئی غفلت اسے نہیں ہوتی، وہ پاک ہے۔ لیکن صرف پاک ہونا بہت بڑی بات نہیں ہوتی،
جس طرح آپ میں اگر کوئی کمزوریوں سے پاک ہو، سادہ سی کمزوری جو جس کو ہم کہیں گے انسانی کمزوری، اگر کوئی بہت زیادہ پاکیزہ زندگی بسر کر رہا ہو لیکن کسی کو فائدہ نہ پہنچا رہا ہو تو وہ کوئی زیادہ کمال نہیں، وہ آدھا ہی کمال ہے۔ اگر آپ کے اندر پاکیزگی بھی ہے اور اس کے بعد آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہم کہیں گے کمال کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پاک ہے وہاں ان کی حمد بھی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ سب کے کام آنے والے ہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں، یعنی ہر ایک مجبور ہے، اس کے زندہ رکھنے سے وہ زندہ رہے گا، اس کے کھلانے سے وہ کھائے گا، اس کے پلانے سے وہ پی سکے گا۔ اگر وہ نہ پلائے تو انسان نہیں پی سکتا، وہ نہ جلائے تو انسان نہیں جی سکتا، وہ سکون عطا نہ کرے تو انسان کو سکون نہیں ملتا، وہ عزت عطا نہ کرے تو انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ یعنی جو چیز بھی انسان کو ملی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے اور ہر پل ضرورت ہے، ایک ایک لمحہ ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں۔ لہذا اس کی ہم نے صرف تسبیح بیان نہیں کرنی ہے کہ وہ پاک ہے ہر کمزوری سے، بلکہ اس کی حمد بھی بیان کرنی ہے کہ ہر ایک کے کام آتا ہے، اسی کے بنانے سے کام بنتے ہیں، اور کسی کا بگڑ جائے تو وہی بگاڑنے والا ہے، کوئی کام نہیں بگاڑ سکتا۔ تو فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ۔ اگر ایسے آپ دیکھیں گے کچھ کلمات جو تسبیح کی ہیں، جیسے سبحان اللہ بھی تسبیح کا ایک کلمہ ہے، اور حمد کا الحمدللہ ہے، یا اللہ اکبر ہے، یا اللہ العظیم ہے، اس قسم کے کلمات ہیں۔ اگر دونوں چیزیں آپ دیکھیں گے کہاں ملائی گئی ہے تو آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ کتنے عظیم کلمات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس کو آخری جگہ رکھا ہے، آخری حدیث ہے، شروع کیا ہے نیت سے، انما الاعمال بالنیات ہے نا، پہلے نیتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، پہلی حدیث یہ ہے بخاری میں، اور آخری حدیث یہ والی حدیث ہے۔ کون سی؟ آپ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، دو کلمے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑی بھاری ہوں گے وہ، حبیبتان الی الرحمن، اور الرحمن کو بہت محبوب ہے وہ کلمے دو۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پیارے نبی نے بات فرمائی ہے۔ ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن میزان میں کل جب میزان لگائی جائے گی، قائم کی جائے گی، وہاں بڑی قیمت ہوگی ان کلموں۔ ہمیں چلتے پھرتے جب ہم چلتے رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ چیز گنگناتے ہیں، کیوں نہ ان کلموں کو ہم پڑھیں، اور ان کی کیا قدر و قیمت ہے وہاں پتہ چلے گا۔ بلکہ ہمیں آج ہی پتہ چل گیا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، لہذا ہم کو ان کلموں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں یہ دونوں چیزیں آگے فرمایا، آپ صبر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہتے ہیں باتیں بناتے ہیں ان پر آپ صبر کیجئے، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر نماز ادا کیجئے، وقبل غروبہا، اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح، پس تم تسبیح بیان کرو، وہ اطراف النہار، دن کے کناروں پر، لعلک ترضی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے
توفیق مانگے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات میں جو کچھ ہم نے آج پڑھا یا جو کچھ آج ہم نے سمجھا ان کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ان آیت کو آپ پھر سنیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین ثم